اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پیارے عزیزو، دوستو، ساتھیو، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک عظیم مقصد کے لیے، ایک عظیم کام کے لیے مجتمع فرمایا۔ اچھا، تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ اللہ رب العالمین نے جس کام کے لیے ہم کو جمع کیا ہے، یہ وہ کام ہے جو نبیوں والا کام، یہ وہ محنت ہے جو نبیوں والی محنت، اور اس پر اللہ کی جانب سے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں، بہت بڑے بڑے، کہ اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیتے ہیں، یعنی گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ بار بار ایسی مجلسوں میں بیٹھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں کہ جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فضائل کے یقین کے ساتھ ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کو جو ہے وہ رکھا ہے، آزمائش سے جوڑ دیا ہے، ایمان کو آزمائش سے جوڑ دیا۔ آزمائش کے بنا اللہ تعالیٰ ایمان والے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں، الحمدللہ ایمان والے ہیں، لیکن ایمان پختہ تبھی ہوگا جب آزمائش سے گزریں گے، جب آزمائش سے گزریں گے تو ایمان پختہ ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی بتا دیں کہ جن جن طریقوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف میں ڈال کے آزمائیں گے، کہ ایسا خوف طاری ہو جائے گا دشمنوں کا، کبھی کسی دوسری چیز کا، کبھی حالات کا، ایسا خوف طاری کر دیں گے کہ انسان اپنے ایمان سے ڈاوا ڈول ہونے لگے گا کہ ہم ایمان پہ قائم رہیں یا ہٹ جائیں۔ چنانچہ منافقین کا یہی حال تھا، مشرکین مکہ، انہیں بظاہر تو وہ ایمان لے آئے تھے، بظاہر تو وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن جب اللہ کے راستے میں جانا ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ ایسا ہے، مجھے بہت سارے عذر ہیں، اس لیے ہمیں مجبور نہ کریے، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دے دے، ٹھیک ہے جاؤ۔ ایسے لوگوں کی اللہ کو بھی ضرورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ خوف میں ڈال کے آزمائیں گے۔ اور حالات دیکھ رہے ہیں آج کل، نہ جانے کتنے لوگ خوف میں مبتلا ہیں، حالانکہ ایمان والے کو کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والے کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں۔ کتنے ہاتھوں میں بھائی؟ دونوں ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، اس لیے ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے ہمیں خوف بھی نہیں کرنا۔ کسی چیز علاوہ اللہ کے ہمارے دل میں کسی کا خوف ہونا چاہیے بھائی؟ نہیں ہونا چاہیے، کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ مارنے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات، کھلانے والی ذات، پلانے والی ذات، عزت دینے والی ذات اور ذلت دینے والی ذات، غرض یہ کہ ہر عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اگر پیڑ سے پتا ٹوٹ کر گرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بنا ٹوٹ نہیں سکتا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں بھوک میں ڈال کے آزمائیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ نہ جانے کتنے علاقوں میں، خود اگر دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو شعب بن ابی طالب میں صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا، گھاٹی میں قید کر دیا گیا، اور بھوک سے برا حال، ماؤں کے دودھ سوکھ گئے، بچے بھوک سے بلبلا رہے، مرد حضرات اتنا پریشان کہ وہ اپنی پریشانی بھول کے اپنے بچوں کی پریشانی دیکھ رہے۔ آج بھی حالات ایسے ہیں دوستو، ایک جگہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اگر ایمان دیکھنا ہے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھ کے ہم ایمان کو سمجھ سکتے ہیں کیسا ایمان تھا صحابہ کرام، حالانکہ اس کا شمہ برابر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت زبردست ایمان ہے الحمدللہ اس علاقے۔ لیکن شعب بن ابی طالب کا حال تو یہ تھا کہ 3 سال قید رہے، لوگوں نے حقہ پانی بند کر دیا، مشرکوں نے حقہ پانی بند کر دیا، بات کر سکتا تھا کوئی، نہ مال بیچ سکتا تھا، نہ کوئی مال خرید سکتا تھا،
یہاں تک کہ حالات یہ ہو گئے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ایک رات میری پیٹ میں ایسا شدید درد اٹھا کہ بھوک کی وجہ سے مجھے تڑپن ہو رہی تھی، اور میں اٹھا، پھر اچانک پیشاب سا محسوس ہوا، میں پیشاب کرنے گیا تو دیکھیں کہ ایک چمڑے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے دھویا، دھونے کے بعد جلایا، جلانے کے بعد اسے پھانک لیا، راکھ اس کی پھانک لی اور پانی پی لیا تاکہ پیٹ کو کچھ سکون مل جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیڑوں کے پتے اور پیڑوں کی چھال چبا چبا کر ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے تھے، کھانے کو نہیں تھا، بھوک کا عالم یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھوک میں ڈال کے بھی آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، نقصان کر دیں گے اللہ تعالیٰ مال میں، کاروبار میں۔ جب آدمی دعوت کی لائن سے لگے گا، اللہ سے محبت اور محبت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے دل میں آ گئی تو یقینی طور پہ مال کی آزمائش سے وہ ہر حال میں گزرے گا، کہ کاروبار اس کا ٹھپ ہو جائے گا، اسے لگے گا سب برباد ہو گیا، لگے گا سب پٹ گیا، ارے یہ کیا ہو گیا، کہ ہم تو فیکٹری کے مالک تھے، ہم تو زمینوں کے مالک تھے، لیکن یہ کیا ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے آزمائیں گے، آزمایا ضرور جائے گا۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی اللہ تعالیٰ انفس یعنی جانوں کے ذریعے آزمائیں گے۔ جانوں کے ذریعے کیا، کبھی کوئی بیماری ایسی بھیانک قسم کی، کوئی خوفناک بیماری ایسی ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ، کبھی کوئی دکھ ڈال دیں گے، کبھی کوئی پریشانی ڈال دیں گے، جانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے جانوں کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ والثمرات، اور ثمرات کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ یہ پھلوں میں، کھیتیوں میں، باغوں میں نقصانات ہونے لگیں گے، ایسے ایسے نقصانات ہوئیں گے کہ انسان جس کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ آزمائش ہوئے گی۔ ان تمام آزمائشوں میں اگر کھرے اتر گئے، تمام آزمائشوں میں کھرے اتر گئے تو پھر وبشر الصابرین، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، خوشخبری دے دو ایسے صبر کرنے والوں کو۔ آزمائش ہونا شرط ہے، یہ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک شخص جو ہے، کمہار جو ہے، وہ مٹی کھودنا شروع کی، اس نے، کمہار عام طور سے مٹی کی چیزیں بناتے ہیں، وہ گیا اور اس نے مٹی کھودنا شروع کی، اور مٹی جب کھودنے لگا تو مٹی کو چلانے لگی، ارے تم مجھے کیوں کھود رہے ہو، کیوں میرے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ تو کمہار کیا کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو، میں تو تیری قیمت بڑھا رہا ہوں۔ پھر وہ اسے لے کے گیا اور اس نے اسے پانی ڈالا، پانی ڈال کے اسے پیروں سے کچلنے لگا، دیکھا نا، پیروں سے کچل کے اسے خوب چکنا کرتا ہے، اسے خوب پیروں سے کچلنے لگا، اور مٹی چیخ رہی، اے کیا تو نے ابھی مجھے کاٹا، اب تو مجھے کیا کر رہا ہے، مجھے جو ہے رسوا کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، پریشانی دے رہا ہے، پیروں سے کچل کے تکلیف دے رہا ہے۔ کمہار کہتا ہے نہیں، میں تو تیری قیمت بڑھا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، قیمت بڑھا رہا ہوں۔ پھر وہ اسے جو ہے اٹھا کے چاک کے اوپر رکھتا ہے، چاک کے اوپر رکھ کے اور وہ گھماتا ہے۔ چاک کے اوپر گھمانے کے بعد جب وہ چاک گھومنے لگتا ہے تو مٹی زور سے چیخنے لگتی ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، ابھی کیا ظلم کم کیا تھا کہ مجھے پیروں سے کچلا، پھڑوے سے کاٹا، اب تو کیا کر رہا ہے کہ مجھے چاک پہ گھما رہا ہے، مجھے نچا رہا ہے، مجھے چکر آ رہا ہے، مجھے چھوڑ دے، مجھے معاف کر، ایسی کون سی ہم نے غلطی کی تھی۔ تو کمہار کہتا ہے نہیں، میں تو تیری قیمت بڑھا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اسے اٹھا کے جب گھڑا تیار ہو جاتا ہے، بہترین سا مٹکا تیار ہوا، وہ لے جا کے اسے دھوپ میں رکھ دیتا ہے، چٹکتی ہوئی دھوپ اتنی، اور وہ کہتا ہے ارے کیا اتنا ظلم کم تھا، مٹی کیا کہتی، اتنا ظلم کم تھا جو تو نے مجھے اتنی سخت دھوپ میں رکھ دیا، میں تو چلی جا رہی ہوں، میرا یہ حال ہو رہا، میرا وہ حال ہو رہا۔ کہتا نہیں پریشان ہو، میں تو تیری قیمت بڑھا رہا ہوں۔ جب تک جو ہے کمہار کا لڑکا آتا کہتا ہے باپو بھٹی تیار ہے، اب وہ جو ہے اس کی تو ہوا خراب ہو جاتی ہے مٹی کی، ہاں ارے تو نے اتنے ظلم کیا کم کیے تھے، اٹھا کے مجھے اب بھٹی میں بھی ڈالے گا، اٹھا کے لے کے گیا اور اس نے اسے بھٹی میں ڈال دیا، اور وہ مٹی چیخ رہی، چلا رہی، کیا کر دیا تم نے میرے ساتھ، ظلم کے اوپر ظلم، ظلم کے اوپر ظلم، نہیں میں تو تیری قیمت بڑھا رہا ہوں۔ غرض یہ کہ جب وہ نکالا گیا بھٹی میں سے اور جب نکال کے رکھا گیا باہر، اب کمہار نے اسے چیک کیا کہ صحیح ہے، ہاں صحیح ہے، لے کے گیا بازار میں، اگلے دن بازار لگی تھی، بازار میں لے کے گیا اور اس کو رکھا جا کے بیچنے کے لیے۔ بہترین سا خوبصورت سا گھڑا تیار ہوا تھا، مٹکا تیار ہوا تھا، سراہی تیار ہوئی تھی۔ ایک صاحب اسے دیکھنے کے لیے آئے، یہ کتنے کا ہے، بولا 200 روپے کا، کہا اچھا چیک کر کے دکھاؤ۔ اس نے اٹھایا اور اٹھا کے ایک اینٹا اٹھایا،
اینٹ کا ٹکڑا اٹھایا اور ہلکے سے بجانے، ارے تو کیا کر رہا، مجھے اس سے بھی مارے گا، نہیں میں تو تیری قیمت بڑھا رہا ہوں، بجا کے اسے دکھایا، ٹن ٹن کی آواز آ رہی، اگر ٹنا ٹن کی آواز آ رہی تو تب تو وہ صحیح ہے، اور اگر بھکا بھک 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 کی آواز آ رہی تو کیا ہے بھائی، اس کا مطلب اس کے اندر بال پڑا ہوا ہے، یعنی وہ ان آزمائشوں میں کھرا نہیں اتر پایا گڑا، اس لیے وہ جو ہے اس کا یہ حال ہو گیا۔ اب اس کو اٹھا کے کہاں، کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیا جائے گا۔ کہاں ڈالا جائے گا بھائی، کوڑے کے ڈھیر میں۔ اور جو اگر ٹنٹنانے کی آواز آ رہی، یعنی اس نے وہ ساری آزمائشیں، وہ دھوپ میں جلنا، وہ پریشانی، اور وہ آگ کی جلن، اور وہ چاک کے اوپر گھومنا، سب کچھ برداشت کر لیا، تو پھر کیا ہے، یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد اب اسے جو ہے کتنے کا ہے بھائی، 200 روپے کا، فوراً اس نے 200 روپے دیے، لے گیا وہ اپنے گھر پہ دیہات میں، اور اس نے جو ہے بہترین سی ٹھنڈی جگہ لے جا کے اس کو رکھا، اور نیچے اس کے ایک مڑوا لگا دیا، اور اس کے اوپر اسے رکھا، دھونے کے بعد پھر اس کے اندر پانی بھر دیا، اور خوبصورت سا پیالہ اس کے اوپر ڈھک دیا۔ اب اس کے اندر پانی ٹھنڈا ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں اور اس میں سے نکال کے پانی پی رہے ہیں، وہ خود بھی ٹھنڈا ہے، عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ تو جب آزمائش کے بعد کھرے اتریں گے اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے اپنے اسلام پہ، اپنے ایمان پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے۔